اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریبہ نہیں شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے لی کا معنی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے لی کا معنی لیے الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالغیبی غیب پر یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں بالغیبی ساتھ غیب کے با کا معنی ساتھ ہوتا ہے ساتھ غیب کے یا غیب پر جو ان سے آسان لگتا ہے وَيُقِيمُونَ اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں غائب کا صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو وَمِمَّا اور اس چیز سے رزقناہم جو دیا ہم نے ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں یا وہ اور تا تم یا غائب کے لیے تا حاضر کے لیے والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بما ساتھ اس چیز کے انزلہ جو اتارا گیا الیکا طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن مجید وما اور جو انزلہ اتاری گئیں من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبلی پہلے کا آپ یا تجھ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات زبور انجیل وبالآخرتی اور آخرت پر یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے ویسے آخرت پر زیادہ آسان ہے وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں اولئک یہ لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں علی اوپر ہدن ہدایت کے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں علی ہدن ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے واولئک اور یہ لوگ ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں اس سارے کا اکٹھا پڑھیں گے واولئک ہم المفلحون واولئک ہم اور یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا زمانہ نزول جو ہے ہجرت کا ابتدائی زمانہ ہے، اور اس سورت کا شمار السبع طول کے اندر ہے، جن کی اہمیت کے پیش نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع فهو حبر، جس نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورا قرآن سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے مواعظ و احکام کے اس صورت کے اندر جتنے بھی مواعظ و احکام ہیں بہت زیادہ احکام پر یہ مشتمل صورت ہے، اس وجہ سے اسے سنام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی کوہان۔ سورۃ البقرہ کو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سنام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی کوہان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کو حاصل کرو، اس کا سیکھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے۔ یعنی جو بندہ سورۃ البقرہ کو سیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، اور جو سورۃ البقرہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے حسرت اور پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام حروف مقطعات ہیں یہ۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ الف لام میم، اس کا معنی مفہوم، اس کا مطلب، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔
اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی قرآن کریم کی کچھ آیات کے شروع میں یہ حروف مقطعات لا کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی جن نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. اور یہ جو حروف ہیں یہ راز خدا بندی ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی بھی تفسیر ثابت نہیں. ان کا معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام کے شروع میں حروف مقطعات اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اس کا مطلب کہ عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، عربی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ ہے. تو فرمایا اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا لو. اگر تم ایسا کلام نہیں لا سکتے تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اللہ اکبر. ہر اس شخص کے لیے جو نجات کا طلبگار ہے اور سلف صالحین کی پیروی کا خواہش مند ہے، اس کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ان حروف کے اتارنے میں کوئی ایسی حکمت ضرور ہے جس تک ہماری رسائی ممکن نہیں. تو اس سے زیادہ گہرائی میں جانا بے فائدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ حکمتیں وہ اللہ کو معلوم ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یہ 3 حرف بنتے ہیں تو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے. ذالکہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہاذا یہ، لیکن یہ ہم ذالکہ کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ کیونکہ یہ کتاب ہمارے سامنے ہے اور اپنی عظمت اور شان کے اعتبار سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب. اب دیکھیں میرے پاس یہ ایک قاعدہ پڑا ہے، ایک دنیا کی کتاب سائنس کی ہے، مطالعہ کی ہے، انگلش میتھ یہ وہ، اور ایک قاعدہ ہے، پھر ایک حدیث ہے، اور ساتھ قرآن ہے. میں کہوں یہ بھی کتاب بڑی اچھی ہے، یہ بھی بڑی اچھی ہے، یہ بھی بڑی اچھی ہے، لیکن جو یہ کتاب ہے نا اس جیسی کوئی کتاب نہیں. ذالک الکتاب اس کا ترجمہ کریں گے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کا شک، ہماری لکھی ہوئی کتاب میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے عالم استاد کی کتاب میں شک ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی بھی محدث مجتہد کی لکھی ہوئی کتاب میں شک ہو سکتا ہے. شک نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب میں نہیں ہو سکتا. اس کے آج تک زبر زیر پیش میں شد مد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی. جب سے نازل ہوئے تب سے آج تک اور آج سے قیامت تک اسی طرح اپنے کلام کے مطابق یعنی اللہ کے اتارنے ہوئے کے مطابق بالکل سلامت رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس کے سچا ہونے میں، جس کی اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید کے جہاں اور بھی بہت سے نام ہیں وہاں اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے، یعنی ایک خاص کتاب. ایک ہوتا ہے کتاب نکرہ، ایک ہوتا ہے الکتاب معرفہ، یعنی ایک خاص کتاب ہے. اللہ اکبر کبیر. یعنی وہ آخری کتاب جس کے نزول کی کتب سابقہ میں انبیاء کی زبان پر بھی خبر دی گئی.
तौरात मूसा अलैहिस्सलाम की हो, जिक्र उसमें कुरान मजीद का हो, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो, जिक्र उसमें कुरान मजीद का हो, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो, जिक्र उसमें कुरान मजीद का हो। यानी ये वो किताब है जिसकी साबिका किताबों में भी खबर दी गई है। तो अल्लाह ताला ने ज़ालिकल किताब फरमाकर यहूद मदीना की तरदीद की जो इसके आखिरी किताब होने के मुनकिर हैं। हालांकि उनको पता था, उनकी किताबों में ये खबर दी गई थी कि आखिरी नबी आएंगे, उनकी किताब अल कुरान होगा, अल किताब होगी, लेकिन वो जिद और अनाद और सरकशी और हट दर्मी की वजह से ईमान नहीं लाए थे। तो अल्लाह फरमाते हैं ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है, राह दिखाती है परहेजगारों को, या परहेजगारों के लिए हदायत है, परहेजगारों को राह दिखाती है। हदायत के एक माना तो रहनुमाई के हैं, इस एतबार से तो कुरान मजीद हुदल लिन्नास है, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने कुरान को हदायत बनाकर भेजा। इसके माना क्या है? रहनुमाई। अल्लाह अकबर। और दूसरे माना ताईद और तौफीक के हैं, यानी हिदायत से अलफेल फैज़याब होना। इसी एतबार से कुरान को हुदल लिल मुत्तकीन फरमाया, यानी कुरान को अल्लाह ताला ने हुदल लिन नास भी कहा है, सारी इंसानियत के लिए हिदायत। लेकिन जो परहेजगार थे वो इससे हिदायत हासिल करते हैं। परहेजगार किसको कहते हैं? मुत्तकी किस शख्स को कहा जाता है? जो आपने देखा होगा कि कभी खेतों में जाए ना, तो खेतों, एक खेत इधर है, एक खेत इधर है, दरमियान में एक रास्ता बना होता है, एक रास्ता चलने के लिए। उस रास्ते के दोनों तरफ जो है कांटेदार खारदार झाड़ियां हों और इंसान दरमियान से गुजर रहा है, तो दोनों तरफ से अपने दामन को बचा के गुजर रहा है कि कहीं मेरे कपड़ों को कांटे टक न जाए और मेरे कपड़े फट न जाए। इसी तरह इंसान दुनिया में रहते हुए जो गुनाहों से बचता है उसको मुत्तकी कहते हैं, परहेजगार कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया परहेजगारों की अलामत क्या है? फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाए, बिल गैबी, साथ गैब के। इधर बा का माना साथ, और इसका मफहूम जो है बिल गैबी, गैब पर, आसान तर्जुमा। फरमाया वो लोग, अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाए, बिल गैबी, गैब पर, साथ गैब के भी हो सकता है, गैब पर भी, क्या ना बात क्लियर नहीं चली। यानी अल्लाह ताला ने अब परहेजगारों की एक निशानी तो ये बताई। अब अल्लाह ताला ने इस युकिनून तक परहेजगारों की 6 सिफात बयान की। पहली सिफत उनकी ये है जो बिन देखी बातों पर यकीन करते हैं, इसी को ही गैब कहते हैं। ईमान जो है तस्दीक के माना में इस्तेमाल होता है, और इस्तिलाह शरीयत में कौलो फेल और इकरार के मजमूए को ईमान कहा जाता है। यानी जुबान तस्दीक करती है, दिल इकरार करता, दिल तस्दीक करता है, जुबान इकरार करती है। दिल की तस्दीक, जुबान का इकरार, और अमल बिल जवारे, यानी जिस्म के साथ अमल करना, ये है ईमान। और ईमान में कमी और ज्यादती भी होती है। और यहाँ अल गैब से वो हकायक मुराद हैं जो अक्ल हवास की रसाई से मावरा है, जहाँ पे हमारी अकल भी नहीं पहुंचती। गैब उसको कहते हैं जो हमसे पुशीदा चीज है, मावरा है। मसलन ज़ाते बारी ताला है, हमने अल्लाह की ज़ात को देखा, बिन देखे ही मान लाए। और वही इलाही, इसको भी हमने नहीं देखा, लेकिन हमने सुना है कि वही नाजिल हुआ करती थी, बरहक थी, अल्लाह का फरिश्ता बरहक वही पैगाम लेकर आता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर कुरान नाजिल किया गया ये। और इसके अलावा अज़ाब कब्र है, और जुमला उमूर आखिरत, यानी आखिरत के जितने भी मामलात हैं सारे हमसे पुशीदा हैं, लेकिन हम उस पर ईमान लाते हैं, इंशाअल्लाह ईमान लाते हैं। अल्लाह हम सबको मौत तक इस्तकामत अता फरमाए, मरते दम तक अल्लाह हमें अपने अंदर ये सिफ्त पैदा करने की तौफीक दे कि हम अल्लाह के हर कानून पर ईमान लाएं। तो अहले तकवा की सिफ्त यह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के बयान पर इतबार करते हुए उन हकायक पर ईमान रखते हैं और अक्ल हवास से इदराक और एहसास का मुतालबा नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि मेरी अक्ल नहीं मान, जो चीज हमसे पुशीदा है इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। फरमाया जो मुत्तकी है उनकी पहली सिफ्त ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरी सिफ्त व युकीमूना, व और यू वो, या है तो गायब का सीगा होता है, ता है तो हाजिर का सीगा होता है। व युकीमूना, और वो कायम करते हैं। व तुकीमूना है
تو تم قائم کرتے ہو، حاضر کا سیگا، یقیمون آئے غائب کا سیگا. تو فرمایا متقین کی دوسری صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو درستگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی اس کو صحیح اوقات میں ارکان اور سنن کی حفاظت اور خشوع اور حضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز با جماعت میں صفیں سیدھی باندھتے ہیں، کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں، ٹہنے سے ٹہنا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. حدیث میں ہے تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کا درست کرنا ہی اصل اقامت ہے، نماز کو قائم کرنا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی جو صف بندی کرتے ہیں. اور فرمایا نمازیوں کی صف بندی ایسے ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی صف بندی ہوتی ہے. یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ یہ امت ایسے صف بندی کرتی ہے جیسے فرشتے صف بندی کرتے ہیں. فرشتے بھی ایسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، پاؤں کے ساتھ. ان کی کیفیت کیسی ہے، ان کی صورت کیسی ہے، ان کی بناوٹ کیسی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن فرشتوں جیسی صف. تو فرمایا جو صفے درست رکھ کے، آج ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے المیہ یہ ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے کہ سمجھدار لوگ پڑھے لکھے اور علماء اکرام سمجھا کے سمجھاتے ہیں، لیکن ہماری نماز کے اندر صفیں کبھی بھی برابر نہیں، کبھی بھی کسی نے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملایا. اگر پاؤں ملائیں گے تو آگے انگلیوں کا حصہ ملائیں گے، ایڑیاں کبھی نہیں ملائیں گے، ٹہنے ساتھ نہیں کریں گے، کندھے نہیں ملائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے رکوع میں بھی سجدے میں بھی ہمارا یہ کندھے الگ نہیں ہونے چاہیے جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں. تو فرمایا ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ نماز کو درستگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دل لگا کے اللہ سے سچی لو لگاتے ہیں. اور جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے. 2 وقت ہیں جب انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے، ایک موت، ایک نماز. تو جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی. جو نماز کو خوشی سے پڑھتا ہے وہ اللہ سے خوشی سے ملے گا. جو نماز خوشی سے نہیں پڑھتا، ٹوٹے ہوئے دل سے پڑھتا ہے، سستی سے پڑھتا ہے، محض فرض ادا کرنے کے لیے، محض ایک اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے، تو وہ نماز نہیں. نماز وہ ہے ایک نماز پڑھی، اگلی نماز کا انتظار، اگلی نماز کا فکر، اگلی نماز کی سوچ. فرمائیے وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے اور ایک نماز کا انتظار کر رہا ہے، ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار، اللہ کے گھر سے محبت، یہ اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے. تو فرمایا جو درستگی کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی دوسری صفت. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور مما اس چیز سے، رزق جو رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، مما رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یا ہے تو غائب کا سیگا، وہ تا ہے تو تم حاضر کا سیگا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہوا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ نفقہ عام ہے اور جملہ حقوق کے مالی کو شامل ہے. ہر مال میں سے حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. تو صدقہ ایک تو فرض ہے زکوٰۃ، اس کے علاوہ نفلی صدقہ بڑی اس کی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ صدقات کی وجہ سے انسان کے مال کو بڑھاتے ہیں، برکتیں کرتے ہیں. کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے مصیبتیں بھی دور کر دیتے ہیں. حدیث ہے نا، اللہ کے فرشتوں نے پوچھا اللہ تیری مخلوق میں سے سب سے مضبوط ترین چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا پہاڑ. فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے بھی کوئی چیز مضبوط ہے؟ فرمایا ہاں لوہا ہے. لوہے سے ٹوٹا جائے تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. فرشتوں نے پوچھا اللہ لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں آگ ہے، آگ کے اندر لوہا نرم ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پوچھا اللہ آگ سے بھی کوئی چیز مضبوط ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ پانی سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے. ہوا جب ہوا چلتی ہے پانی کا روح اسی طرف چلتا ہے، پانی کو ہلاتی ہے. پھر اللہ نے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا اللہ ہوا سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان ہے، جب وہ میری راہ میں صدقہ کرتا ہے ہر چیز سے مضبوط ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ہماری شان کوئی تھوڑی تو نہیں.
اگر ہم اللہ کے حکموں پہ چلیں. تو فرمایا تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یا اس کا معنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں والذین، اور جو لوگ، وہ لوگ بھی نام بھی پڑھیں، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا معنی بما اس چیز پر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. انزلہ جو اتاری گئی ہے، یعنی کتاب، الیکا طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ایمان والوں کی، متقین کی، پرہیزگاروں کی ایک صفت یہ ہے کہ جو قرآن، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن کریم پر ایمان لانا یہ ہے اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، اس کے حکموں کے اوپر عمل کیا جائے، نواہی سے بچا جائے. سہرا تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں. چوتھی صفت. پانچویں صفت یہ ہے وما انزلا، اور جو نازل کی گئی، من قبل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قبلی پہلے، کا آپ سے، تجھ سے. فرمایا جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں، یعنی پہلی کتابوں پر ایمان لانا صرف یہ ہے کہ ان کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرنا، کہ یہ کتابیں جب اللہ نے نازل کی تھی تب وہ سچی تھیں. بعد میں لوگوں نے تحریف کی، وہ ان کی غلطیاں، وہ گناہ ان کے سر پہ. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ نے ان کو نازل کیا تھا، ان کو نہ پڑھنا ہے، نہ ان پہ عمل کرنا ہے، نہ ان کی تلاوت کرنی ہے. عمل بھی قرآن کریم پر کرنا ہے، ایمان بھی اسی پر لانا ہے. تو فرمایا ان پہلی کتابوں پر صرف اللہ کی طرف سے اترنے پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے ان کو نازل کیا تھا. چھٹی صفت وبالآخرت، وبال، اور ساتھ آخرتی، آخرت کے، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. یوقنون بمعنی یؤمنون کے، ایمان رکھنا، یقین رکھنا. فرمایا وبالآخرت، ایک ہے ساتھ آخرت کے، ایک مطلب ہے اور آخرت پر، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی آخرت نشأ ثانیہ سے عبارت ہے. نشأ کہتے ہیں دوبارہ پیدا، ثانیہ دوسری بار. آخرت جو ہے نشأتا ثانیہ، دوبارہ زندگی سے عبارت ہے. تو یعنی بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھنا، اس پر یقین رکھتے ہیں. اور امور آخرت پر یقین رکھنا کہ قیامت برحق ہے، اور جو قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی، اور جو حوض کوثر ہے، جو حمد کا جھنڈا ہے، جو مقام محمود ہے، جو جنت ہے، جو جہنم ہے، جو پل صراط ہے، جو نامہ اعمال ملے، یعنی ہر چیز جو غیب کے جتنے بھی امور ہیں سب پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والے جو ہے ان کو صلہ کیا مل رہا ہے، ان کو بدلہ کیا مل رہا ہے، ان کو انعام کیا مل رہا ہے. فرمایا اولئک، یہ لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں. علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، علی اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، یعنی ہدایت پر ہیں. من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. من کا معنی ہوتا ہے سے، ربی ربہم اپنے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئک، اور یہ لوگ، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. اب دیکھیں واولئک، اور یہ لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی اہل تقوی جو مذکورہ صفات سے متصف ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ مذکورہ صفات پائی جاتی ہیں، وہی اصل اور کامل فلاح سے سرفراز ہوں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ الف لام میم سے المفلحون تک اہل جنت کا ذکر ہے. اللہ ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے. یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم اس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی تین گروہوں سے، ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا، اور ایک منافقوں کا، ان تین گروہوں سے ہی پورے قرآن میں مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو متقین میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین.